ایک معزز جج صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وہاں پہ لبرٹی میں پھول بیچنے گئی تھی، سنم آنے کے بعد اس جج کو اور باقی لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے میرے سے رابطہ کیا تھا، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے فون آیا کہ روبینہ جو ہے وہ ATC میں بے ہوش ہو گئی ہیں، تو پھر میں فوراً سارے معاملات چھوڑ کے ہاسپٹل ادھر پہنچا۔ آج وہ بم پروف بیرک میں بیٹھ کے، بم پروف بنکر میں بیٹھ کے روز رات کو تقریر کر رہا ہوتا ہے، نکلے باہر، اب باہر کیوں نہیں نکلتا، نکل کے آزادی دلوائے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ سنم کی پہلے والدہ کی طبیعت کیسی ہے اور کب کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا تھا؟ کل اچانک میں وہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں لنچ کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک فرمائش کی، میں وہ لنچ کا ارینج کرنے گیا ہوا تھا، تو مجھے فون آیا کہ روبینہ جو ہے وہ ATC میں بے ہوش ہو گئی ہیں، تو پھر میں فوراً سارے معاملات چھوڑ کے ہاسپٹل ادھر پہنچا اور ان کو ایمرجنسی میں لے کر گیا۔ اس وقت ان کا بلڈ پریشر 70/40 تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس وقت تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، رات تک ہم لوگ کافی 3-3.5 گھنٹے تک وہاں مصروف رہے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کے کوئی کوئری رہ گئی تھی، جس کی بیسس پہ کورٹ نے ہمارا کیس جو ہے ڈیو ٹو نان عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دیا۔ تو آج ہم اس کو دوبارہ ہم نے فائل کیا ہے، اب دیکھتے ہیں، امید ہے کہ کورٹ ہم پر ہمارے لیے اچھا کوئی فیصلہ کرے۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے شروع سے، آپ کی بیٹی سنم جو ہے وہ PTI سے بلانگ کرتی ہے، تو ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ میں، PDM کی گورنمنٹ ہے، وہ میجر اسٹیک ہولڈر ہے، تو آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ کیا ہو یا پیپلز پارٹی کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے آپ سے رابطہ کیا ہو اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے؟ جی، پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے میرے سے رابطہ کیا تھا، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ پارٹی سے ریلیٹ نہیں کرتی، اور پارٹی اس وقت جو کر رہی ہے وہ پارٹی کے منشور سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی کا منشور گارنٹی کرتا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کے اوپر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اگر میری پارٹی اس وقت پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ کوئی سمجھوتا کر کے حکومت کا حصہ ہے تو میں اس سے کوئی مدد لینا نہیں چاہتا۔ اچھا، پچھلے ہفتے سر آپ نے بتایا تھا کہ سنم جاوید کی والدہ اور اس کا بھائی جو ہے وہ ملاقات کے لیے جیل میں گئے ہیں، تو جیل میں کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں، کیا انہوں نے کی شکایت کو کی ہے سنم نے اس حوالے سے؟ نہیں، جیل کی حد تک تو سنم نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جو میں نے اس کی بیٹر کلاس کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں، وہاں ہم ایک گروپ کی صورت میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جیل کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن میرے علم میں آیا ہے کہ جب وہ چونیا میں غیر قانونی طور پہ اس کو زیر حراست رکھا ہوا تھا، اور ایک معزز جج صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وہاں پہ لبرٹی میں پھول بیچنے گئی تھی، سنم آنے کے بعد اس جج کو اور باقی لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گی کہ وہ وہاں لبرٹی، اور جن جج صاحب نے ایک SHO کے جعلی حلف نامے کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ کہ اس کو 4 دن سے وہاں پہ نظر بند رکھا گیا ہے اور اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں گی کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ نے بتایا کوئی آپ تک پیغام پہنچا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دیں، اظہار تنقید کر دیں سنم تو اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ جی ہاں، میری طرف بہت شروع میں بھی اور کل بیل رجعت ہونے سے پہلے بھی اس معاملے میں مجھے اپروچ کیا گیا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اپنی ہے، وہ PTI کی کسی بھی انتظامی عہدے پہ فائز نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ایک بات کہہ دوں اور آپ وہ چلا نہ سکیں تو اور بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے 2 بزدل ترین لوگ اس قوم میں آئے، ایک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھا جس نے قوم کو کہا کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے، اور اس نے 3000 لوگوں کے آگے پاکستان کے 35,000 جنگجو فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہا، اور یہ دوسرا نیازی، یہ عمران نیازی ہے جو قوم کو
पिछले 1.5 साल से या 14 महीने से हकीकी इनकलाब, हकीकी आज़ादी का दावा करवाता रहा, और जब उस दावे की अमली जामा पहनाने का वक्त आया, जो उसने बच्चों को गुमराह करके या जैसे भी किया था, आज वो बम प्रूफ बैरक में बैठ के, बम प्रूफ बंकर में बैठ के रोज रात को तकरीर कर रहा होता है। निकले बाहर, अब बाहर क्यों नहीं निकलता? निकल के आज़ादी दिलवाए जो लोग उसकी वजह से कैद में हैं। सर ये बता दें, आखिरी सवाल है कि पैगाम क्या भेजा गया था आपको, अप्रोच किस सेंस में किया गया था, वो अल्फाज बता दें। ये मुझे इस अल्फाज में अप्रोच किया गया, लास्ट अप्रोच जो है कि आप अंकल, मुझे ये कह के कहा गया, अंकल सनम को समझाएं वो मरियम से सुलह कर ले, वो जैसे आप कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार है। बट आई सेड कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सनम का फैसला है, वो जो चाहेगी करे। आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मरियम नवाज और सनम जवेद अगर इलेक्शन में जाती हैं तो आप पीपल्स पार्टी से आप बेटी को सपोर्ट करेंगे या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मेरा जाहिर है सनम जावेद जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, वहां पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो मैटर नहीं करेगा मरियम और सनम के मुकाबले में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पार्टी वहां पर सनम के मुकाबले में कैंडिडेट ना दे, जो लोग उसकी वजह से कैद में हैं। सर ये बता दें, आखिरी सवाल है कि पैगाम क्या भेजा गया था आपको, अप्रोच किस सेंस में किया गया था, वो अल्फाज बता दें। ये मुझे इस अल्फाज में अप्रोच किया गया, लास्ट अप्रोच जो है कि आप अंकल, मुझे ये कह के कहा गया, अंकल सनम को समझाएं वो मरियम से सुलह कर ले, वो जैसे आप कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार है। बट आई सेड कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सनम का फैसला है, वो जो चाहेगी करे। आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मरियम नवाज और सनम जवेद अगर इलेक्शन में जाती हैं तो आप पीपल्स पार्टी से आप बेटी को सपोर्ट करेंगे या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मेरा जाहिर है सनम जावेद जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, वहां पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो मैटर नहीं करेगा मरियम और सनम के मुकाबले में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पार्टी वहां पर सनम के मुकाबले में कैंडिडेट ना दे। ठीक।